السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادیین المہدیین اما بعد۔ اسلام گرو یوٹیوب چینل کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرے دوستوں، مجھ سے خواہش کی گئی ہے کہ محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ عزیزان گرامی قدر، ایک انتہائی وسیع موضوع ہے محبت رسول کا موضوع، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کا موضوع۔ اس موضوع پر بہت چوڑی باتیں میں نہیں عرض کرنا چاہتا۔ محبت رسول کے تقاضے کیا ہیں اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت حضور کی محبت ہم سے چاہتی کیا ہے، اس حوالے سے چند گزارشات بہت تیزی کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ میرے دوستوں، بہت سے لوگ یہ فیل کریں گے کہ یہ کوئی نیا موضوع نہیں ہے جس پر بات کی جائے، مگر بات دراصل یہ ہے کہ بہت سے موضوعات پرانے ہوتے ہوئے بھی بڑے اہم ہوتے ہیں، اور اللہ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ان موضوعات کو ہم فراموش نہ کریں۔ کچھ ایسے موضوعات ہیں جس کا ہر مسلمان جس سے بہت اٹیچ ہوتا ہے، اور ہر مسلمان کے اندر کچھ کوالٹیز کا پایا جانا ضروری ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک بہت اہم وصف محبت رسول بھی ہے۔ محبت رسول کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرنے کا جذبہ۔ کیوں حضور سے پیار کیا جائے؟ کیوں حضور سے محبت کی جائے؟ کیوں حضور سے عشق کیا جائے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ بس ایک ہے کہ حضور پاک علیہ السلام محبوب رب العالمین ہیں، اللہ کے وہ محبوب ہیں، اللہ ان سے پیار کرتا ہے، اور ہم اللہ کے بندے ہیں، تو ہمارا خالق جس سے پیار کرتا ہے، ہمارا مالک جس سے پیار کرتا ہے، ہمارا پروردگار جس سے پیار کرتا ہے، ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے اس محبوب سے محبت کریں۔ عزیز دوستو، محبت رسول یہ ایک زندہ جذبہ ہے، پائندہ جذبہ ہے، باقی رہنے والا جذبہ ہے، اور یہ جذبہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ جہاں اسلام ہوگا، جہاں ایمان ہوگا، جہاں لا الہ الا اللہ ہوگا، جہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ ہوگا، جہاں نمازیں ہوں گی، جہاں صلاۃ ہوگا، جہاں تلاوت ہوگی، وہاں یہ جذبہ بھی ہوگا کہ حضور پاک علیہ السلام سے پیار کیا جائے۔ چونکہ قرآن پڑھو تو قرآن محبت رسول کی طرف دعوت دیتا ہے، نماز پڑھو تو نماز میں بندہ حضور پر درود و سلام پڑھتا ہے۔ الغرض محبت رسول ایمان کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے۔ عزیز دوستو، محبت رسول کے تقاضے کیا ہیں اور محبت رسول ہم سے چاہتی کیا ہے؟ محبت رسول کے ریکوائرمنٹس کیا ہیں؟ محبت رسول کے تقاضے کیا ہیں؟ میں چند تقاضے بہت تیزی سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ محبت رسول کا سب سے پہلا تقاضا محبت رسول کا یہ ہے، رسول پاک علیہ السلام سے محبت کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ادب کریں، ہم آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا احترام کریں۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں جس قدر کثرت کے ساتھ اپنے حبیب کے ادب کو بتلایا ہے، کسی اور پیغمبر کے ادب کو اس قدر کثرت کے ساتھ نہیں بتلایا گیا۔ قرآن مجید میں رسول اللہ کے ساتھ چلنے کے آداب بیان کرتے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، لوگوں اللہ اور اس کے رسول کے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، چلو تو پیچھے چلو، چاہے وہ اپنی پرسنل زندگی میں ہو، چاہے وہ شریعت کے معاملے میں ہو، چاہے وہ طریقت کے معاملے میں ہو، تمہاری کوئی بات حضور کی بات سے آگے نہ بڑھنے پائے، ٹکرانے نہ پائے۔ ادب رسول، حضور کے سامنے بات کرنے کا ادب اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، ارشاد فرمایا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے رسول کی بارگاہ میں جب بیٹھو، حاضری دو، تو میرے رسول کی آواز سے تمہاری آواز بلند ہونی نہیں چاہیے۔ حضور پاک علیہ السلام کو باہر سے پکارنے کے حوالے سے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، جو آپ کو باہر سے آواز دیتے ہیں ان میں کہ اکثر عقل مند نہیں ہیں۔ رسول پاک علیہ السلام کے کو کیسے ندا دی جائے، اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، رسول اللہ کو اس طرح نہ پکارو جس طرح ایک دوسرے کو تم پکارا کرتے ہو۔ تو قرآن مجید نے سب سے زیادہ ادب رسول کی دعوت دی۔ سب سے پہلا حضور کا جو حق ہم پر بنتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم حضور کا ادب کریں، ہم رسول اللہ کا احترام کریں، ہم رسول اللہ کی تعظیم کریں، ہم رسول اللہ کی ریسپیکٹ کریں۔ کتنی ریسپیکٹ کریں؟ اتنی ریسپیکٹ کریں جتنی ریسپیکٹ آپ دنیا میں کسی کی نہیں کرتے۔ کتنا احترام کریں؟ اتنا احترام کرتے جتنا احترام آپ پوری دنیا میں کسی کا نہیں کرتے۔ آپ کی نزدیک محترم کون ہوتا ہے؟ ماں احترام کے لائق ہوتی ہے، باپ احترام کے لائق ہوتا ہے، استاد احترام کے لائق ہوتا ہے،
پیر احترام کے لائق ہوتا ہے، اسی طرح پھر مختلف چیزیں، کتاب اللہ احترام کے لائق ہے، مختلف چیزیں ہمارے پاس احترام کے لائق پائی جاتی ہیں۔ اب رسول اللہ کی تعظیم کس قدر کی جائے؟ جتنی ہستیاں، جتنی شخصیتیں، جتنی چیزیں ہم احترام کے لائق سمجھتے ہیں، ان ساری چیزوں سے بڑھ کر ہم رسول اللہ کا احترام کریں۔ آپ بولیں گے یہ میں کہاں سے بول رہا ہوں؟ قرآن مجید کا حکم ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے حبیب ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا، خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، تاکہ اے لوگو تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، اور خوب تعظیم کرو، خوب توقیر کرو میرے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی۔ تو محبت رسول کا پہلا تقاضا جو ہم سے قرآن چاہتا ہے وہ ہے ادب رسول، احترام رسول، ریسپیکٹ آف پروفٹ محمد، تعظیم الرسول۔ یہ پہلا آپ اچھی طرح ذہن نشین رکھیں۔ دوسرا تقاضا محبت رسول کا کیا ہے؟ محبت رسول کا دوسرا تقاضا ہے اطاعت، فرما برداری۔ یہ محبت رسول کا دوسرا تقاضا ہے۔ آپ میں محبت کرتا ہوں بولیں اور احترام اطاعت نہ کریں، اتباع نہ کریں، تو محبت جھوٹی محبت ہے۔ محبت کی سچائی کس پر ہے کہ ایک طرف انسان کا دل بولے، ایک طرف اللہ کا رسول بولے، ایک انسان کا ایک کام کرنے کا انسان کا جی چاہے، ایک کام کرنے کا رسول اللہ اس کو حکم دے۔ دو جب اس کے خیالات رسول اللہ کے ارشادات سے ٹکرانے لگیں، یا اس کی نفس کی خواہشیں حضور کے فرمودات ایک طرف ہو، اس کی نفس کی خواہش ایک طرف ہو۔ مومن کس کو کہتے ہیں؟ عاشق رسول کس کو کہتے ہیں؟ وہ نفس کی خواہش کو نہ سنے، رسول کے فرمان کو سنے، حضور کی بات کو اپنی ذاتی خیالات، اپنے جذبات پر ترجیح دے، وہ بندہ سچا مومن بنتا ہے۔ اطاعت رسول، اتباع رسول۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کنتم تحبون اللہ، اے لوگوں اگر تمہیں اللہ سے پیار ہے فاتبعونی، حبیب آپ ارشاد فرمائیے کہ لوگوں میری پیروی کرو۔ حضور کی زبانی اللہ نے ہم تک پیغام پہنچایا کہ لوگوں اللہ سے پیار ہے میری پیروی کرو، یعنی رسول اللہ کی۔ بدلے میں کیا بلے گا؟ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تم سے پیار کرنے لگ جائے گا، تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو دوسرا محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اطاعت کریں، ہم اتباع کریں، ہم پیروی کریں، ہم فالو کریں، ہم نقش قدم پر چلیں۔ کس کے؟ رسول پاک علیہ السلام کے۔ پوری دنیا ایک بولے، رسول اللہ ایک بولے، پوری دنیا مل کر ایک کام کرنے کو کہے، رسول اللہ اس کے برخلاف کہے، پوری دنیا کو ٹھکرا دینا، رسول اللہ کی بات مان لینا، یہ ہے محبت رسول۔ پوری دنیا کو اہمیت نہیں دینا سرکار کی بات کے مقابلے میں، یہ ہے محبت رسول۔ نفس کی للکار، شیطان کی دعوت کو کچل دینا حضور کی رضا کی خاطر، یہ ہے محبت رسول۔ محبت رسول کا دوسرا تقاضا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، وہ ہے اطاعت رسول، اتباع رسول، فالوئنگ آف رسول اللہ، رسول پاک علیہ السلام کی اطاعت کرنا، اتباع کرنا۔ یہ دو تقاضے ہو گئے محبت رسول کے۔ محبت رسول کا تیسرا تقاضا کیا ہے؟ حضور کی ہر نسبت کا احترام کرنا۔ حضور کی ہر نسبت کا احترام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز حضور کی ہو جائے مجھ سے پیار کرنے لگ جائیں۔ بطور مثال شہر، دنیا میں 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ شہر ہیں، مگر ہم کو سب سے بڑھ کر کس سے پیار ہو؟ اس شہر سے پیار ہو جس میں رسول اللہ رہتے ہیں۔ دنیا میں ہر بندے کا ایک سرکل ہے اور اس کے سرکل میں اس کے لوگ ہیں۔ آپ دنیا کے سارے لوگوں کے سارے سرکل سے بڑھ کر خود اپنے سرکل، اپنے احباب، اپنے دوستوں سے بڑھ کر آپ کو مجھ کو پیار کرنا ہے حضور کے صحابہ سے۔ دنیا میں ہر بندہ اپنی ایک فیملی رکھتا ہے، ہر بندے کی ماں بھی ہے، باپ بھی ہے، چچا بھی ہے، خالائیں بھی ہیں، پھپھوئیں بھی ہیں، ماموں بھی ہیں، چچیرے خلیرے ممیرے بھائی بھی ہیں، اس کی اپنی بیٹیاں اور بیٹے بھی ہیں، اس کے اپنے نواسے اور نواسیاں بھی ہیں، اس کے اپنے پوترے اور پوتیاں بھی ہیں۔ محبت رسول کا تیسرا تقاضا یہ ہے کہ اپنی رشتے، اپنی ذاتی جگہ اور اپنی زمین اور اپنے لوگ سب سے بڑھ کر ہم رسول اللہ کے گھرانے سے پیار کریں۔ حضور کے گھرانے سے کتنا پیار ہو؟ اتنا پیار ہو جتنا ہمیں اپنے گھرانے سے نہیں ہوتا۔ آپ کو حضور کے بچوں سے کتنا پیار ہو، حضور کے شہزادوں سے اتنا پیار ہو کہ اپنے ڈائریکٹ اولادوں سے آپ کو اتنا پیار نہ ہو۔ اپنے ماں باپ سے جس قدر ہمیں محبت ہے اس سے کئی گنا زیادہ ہمیں پیار ہو حضور کے ماں باپ سے، حضور کی نسبت سے۔ تو محبت رسول کا تیسرا تقاضا یہ ہے کہ نسبت رسول کا احترام کیا جائے۔ وہ نسبت چاہے حضور کی خاندانی نسبت ہو، سیدہ فاطمہ الزہرا سے پیار، حسنین کریمین سے پیار، مولا علی شیر خدا سے پیار، رسول اللہ کے صحابہ کا ادب، حضرت ابوبکر صدیق سے پیار، حضرت فاروق اعظم سے پیار، حضرت عثمان غنی سے پیار، الغرض حضور کی ہر نسبت کا احترام پایا جائے۔ یہ 3 تقاضے ہیں۔ چوتھا تقاضا محبت رسول کا کیا ہے؟ چوتھا تقاضا محبت رسول کا یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اپنے آپ کو درود و سلام پڑھنے کا عادی بنائیں۔ جب بھی وقت ملے، لو مدینے کی تجلی سے لگ جائے،
جب بھی وقت ملے انسان کا دل حضور کی طرف مائل ہو اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود انسان کا لب پڑھنے لگ جائے. یہ 4 تقاضے محبت رسول کے میں نے آپ کی خدمت عرض کی. ادب رسول، اطاعت رسول، احترام نسبت رسول اور درود و سلام علی الرسول. یہ 4 تقاضے اگر ان باتوں کو ہم سمجھیں اور میرے دوستو اگر ان باتوں پر ہم عمل کرنے لگ جائیں، میں آپ کو بتلاؤں کہ واقعی دل کی دنیا روشن ہوگی اور ہماری زندگی ایک انتہائی مبارک زندگی بن جائے گی. نوجوانوں سے میں گزارش کروں گا کہ اپنی زندگی کو برباد کرنے کے بجائے حضور کی محبت سے اپنی زندگی کو آباد کریں. اب میں آپ تمام دیکھنے والوں سے خواہش ضرور کروں گا کہ ہمارا چینل اسلام گرو، آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. جزاکم اللہ خیر. اللہ تعالی ہم تمام کے تمام گناہوں خطاؤں کو معاف فرمائے اور ہم تمام کے دلوں میں اپنے رسول کی سچی محبت، سچا ادب، سچی غلامی اللہ تعالی ہم تمام کے دلوں میں ڈال دے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.